أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल कसस आयत नंबर 51 से आयत नंबर 60 तक आपके सामने तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हमें सही तरीके से इसका तर्जुमा और फिर आपके सामने तफसीर बयान करने की तौफीक नसीब फरमा दे। जी सबको आवाज आ रही है? हस्ब साबिक इसका पहले तर्जुमा हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने बयान करेंगे। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल। वलक़द और बिलाशुबा यकीनन वस्सलना वस्सला युवस्सिलु इसका माना पहुंचाना भी होता है मिलाना भी होता है। हमने लगातार पहुंचा दी
ہم نے لگاتار پہنچا دی لہم ان کے لیے ان کو القول بات لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ سب نصیحت حاصل کریں. کیا مطلب؟ البتہ تحقیق ہم نے ملا دیا ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت کی بات کو تاکہ یہ نصیحت حاصل کر یا یہ کر لیں کہ البتہ تحقیق ہم نے لگاتار پہنچا دی ان کو نصیحت کی بات تاکہ یہ لوگ کیا کر لیں؟ نصیحت حاصل کر لیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ الذین وہ لوگ آتیناہم ہم نے دی انہیں آتیناہم کہ ہم نے دی انہیں الکتابہ کتاب من قبل ہی اس سے پہلے ہم بھی یؤمنون وہ سب پر اس میں ایمان لاتے ہیں وہ سب اس پر ایمان لے آتے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر قالوا وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر انہ الحق بے شک یہ حق ہے من ربنا ہمارے رب کی طرف سے انا کننا بے شک ہم تھے من قبل ہی اس سے پہلے مسلمین سب مسلمان. اور جب پڑھ کے سنایا جاتا ہے ان کو تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر بے شک یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے تحقیق ہم اس سے پہلے فرمانبرداری کرنے والے تھے اس سے پہلے ہی ہم مسلمان تھے. مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرمانبرداری کرنا. اولئک یہی لوگ ہے یؤتون کہ دیا جائے گا ان سب کو دیا جائے گا اجرہم ان کا اجر مرتین 2 مرتبہ. یہی لوگ ہیں جو دیے جائیں گے ان کا بدلہ 2 مرتبہ بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا ان سب نے صبر کیا. وَيَدْرَؤُونَ اور وہ سب ہٹاتی ہیں بالحسنۃ وَيَدْرَؤُونَ اور وہ سب ہٹاتی ہیں بالحسنۃ بھلائی کے ساتھ السیئۃ برائی کو وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں وہ سب خرچ کرتے ہیں. وہ سب کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سب سنتے ہیں اللغو لغو بات اعرضوا تو وہ سب اعراض کرتے ہیں عنہ اس سے وقالوا اور وہ سب کہتے ہیں لنا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہے ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو لا نبتغی الجاہلین ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو انک لا تہدی بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا جسے آپ چاہتے ہیں ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے وہو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جاننے والا ہے سب ہدایت پانے والوں. وقالوا اور ان سب نے کہا ان نتبع اگر ہم پیروی کریں ان نتبع کا معنی ہوتا ہے اگر ہم پیروی کریں الہدا ہدایت کی معاکا تیرے ساتھ نتخطف ہم اچک لیے جائیں گے من ارضنا اپنی زمین سے اولم نمکن لہم اولم نمکن لہم اور کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرمن امن والے حرم کی یجبا وہ لائے جاتے ہیں الیہ وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے یہاں پہ صرف کریں گے لائے جاتے ہیں یہ وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے لائے جاتے ہیں الیہ اس کی طرف ثمرات پھل لائے جاتے ہیں اس کی طرف کل شیء ہر چیز کی ہر قسم کے رزقا بطور رزق من لدن ہماری طرف سے ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی من قریۃ بسیاں
बतिरत इतराने लगी मईशतहा अपनी मईशत पे, फतिलक मसाकिनुहुम तो ये उनके घर है, लम तुस्कन नहीं आबाद किए गए, मिन बादिहिम उनके बाद, इल्ला कलीला मगर बहुत कम, वकुन्ना और हम है, नहनुल वारिसीन हम ही वारिस हैं, वमा काना रब्बुका और नहीं है आपका रब, मुहलिकल कुरा हलाक करने वाला बस्तियों को, हत्ता यबआसा यहाँ तक कि वो भेजता है, फी उम्मिया उनके मरकज में, रसूला कोई रसूल, यतलू अलैहिम आयातिना वो तिलावत करता है उन पर हमारी आयतें, वो उनको सुनाता है हमारी आयतें, वमा कुन्ना और नहीं है हम मुहलिकी हलाक करने वाले अलकुरा बस्तियों को, और हम बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं है, इल्ला मगर वो अहलुहा कि उनके बाशिंदे अहल जो है, जालिमून सब जुल्म करने वाले हो, यानी जब जालिम हो तब हम हलाक करने वाले हैं। वमा ऊती तुम और जो तुम्हें दिया गया है, मिन शैइन कोई भी चीज, फमताउल हयाती दुनिया ये दुनियावी जिंदगी का सामान है, वजीनत और उसकी जीनत है, वमा इंदल्लाहि और जो कुछ अल्लाह के पास है, खैरुन बहुत बेहतर है, वह अबका और ज्यादा बाकी रहने वाला है, फला ताकिलून तो क्या तुम सब अकल नहीं रखते, अफला ताकिलून तो क्या तुम सब अकल नहीं रखते। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया है। उम्मीद करता हूँ तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, अभी इंशाल्लाह दोबारा भी बयान होगा तफसीर के साथ, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अभी ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। या अल्लाह या रहमान या अल्लाह। जी बेहतर, ठीक। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो गुज़श्ता आयात में गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का शिकवा बयान किया था कि वो ईमान की बात कबूल करने की बजाय हिदायत की बात को टालने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि ये पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम जैसे मोजज़ात क्यों नहीं लाया, और कभी कहते हैं कि आप पर पूरा कुरान एक मर्तबा क्यों नाजिल नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने जवाबन फरमाया कि जो लोग जिद्दी होते हैं, इनादी होते हैं, वो हमेशा महरूम ही रहते हैं। अब ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करते हैं, मगर जब खुद कलीमुल्लाह मोजज़ात और तौरात लेकर आए थे तो क्या उस वक्त उन्होंने तस्लीम किया था? नहीं, बल्कि उन बदबख्तों ने उस वक्त भी उनको जुटला दिया था, आपके मोजज़ात को जादू से ताबीर किया और आपको जादूगर कहा गया। उनको तो इनकार के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। असल बात यह है कि हिदायत उस शख्स को नसीब होती है जो उसकी तलब करता है, और जो ख्वाहिश की पैरवी करता है वो महरूम रहता है। जब तक जालिम अपने जुल्म से बाज ना आ जाए वो हिदायत को नहीं पा सकते। जब तक जालिम अपने जुल्म से बाज ना आ जाए वो हिदायत को नहीं पा सकते। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानी हिदायत के तसलसल को इस तरह वाज़ेह किया, वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल और अलबत्ता तहकीक हमने मिला दिया है हिदायत की बात को इनके लिए, इन लोगों के लिए, और अलबत्ता तहकीक हमने हिदायत की बात को इन लोगों के लिए क्या कर दिया, मिला दिया है। नुज़ूल कुरान के ज़माने के लोगों के मुतालिक कहा जा रहा है कि जिस तरह पहले लोगों के पास उनके हादी हिदायत का सामान लेके आते रहे हैं, इसी तरह आखिरी उम्मत के लोगों के पास भी हमारा आखिरी नबी किताब हिदायत लेके आ गया है। नबी आखिर ज़मान साबिक़ा तमाम अंबिया और आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने साबिक़ा और मौजूदा हिदायत की बातों को आपस में जोड़ दिया है।
مفسرین فرماتے ہیں کہ وصلنا کا اطلاق قرآنی آیات پہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم نے قرآن مجید کی آیات کو یا کی بات دیگر نازل فرما کے ان کو آپس میں مربوط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کی طرح قرآن کو ایک مرتبہ نازل نہیں کیا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سناؤ، اور ہم نے اس کو ایسا ایسا اتارا ہے۔ سورۃ النحل میں یہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں پر واضح کر دیں جو کچھ ان کی طرف اترا ہے، اور تاکہ وہ غور اور فکر کریں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ قرآن مجید کے بتدریج نزول میں خاص حکمت ہے، جس طرح طلبہ کو تھوڑا تھوڑا سبق دیا جاتا ہے کہ انہیں اچھی طرح ضبط ہو جائے، یاد ہو جائے، اسی طرح قرآن مجید کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس کے احکام اچھی طرح سیکھ سکے، ان پر عمل کر سکے، اور اگر کسی حکم میں کوئی اشکال ہو تو اس کی وضاحت کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم قرآن کی آیتوں کو یک بعد دیگر نازل کر کے جوڑتے چلے گئے ہیں تاکہ لوگ ان کو ضبط کرے، ان میں غور و فکر کرے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کرے، تاکہ وہ ان سے کیا کریں؟ نصیحت حاصل کرے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی تعریف بیان فرمائی کہ جو پہلے کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے اور پھر جب قرآن نازل ہوا تو اس کو بھی قبول کیا۔ ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب من قبل، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس قرآن سے پہلے۔ قرآن سے پہلے مشہور کتابیں کون سی آسمانی؟ تورات، انجیل، جن کے ماننے والے یہودی اور نصارہ کہلاتے ہیں۔ ہم بھی یؤمنون، وہ اس قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی اکثریت تو اپنی ضد اور عناد ہی اڑی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان کی اکثریت تو نافرمانوں کی تھی، تاہم ان میں بعض نبی آخر الزمان اور قرآن مجید پہ بھی ایمان لائے۔ مدینہ کے بہت کم یہودی تھے جو مشرف بہ اسلام ہوئے۔ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں نے ایمان قبول کیا، وہ بڑے عالم فاضل تھے۔ آپ کے 2 بھتیجوں میں سے ایک ایمان لایا جو صاحب علم تھا۔ تمیم داری کا ذکر ملتا ہے کہ وہ پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ وہ کیا تھے؟ پہلے عیسائی تھے اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ بیرون عرب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت عثمان اور حضرت جعفر کی دعوت پہ ایمان قبول کیا۔ جب یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، نجاشی کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی ہدایت ہوئی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ایمان قبول کیا۔ اگرچہ نجاشی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکا، اب اس حبشہ کے جن نصرانیوں نے ایمان قبول کیا، تاریخی روایات میں ان کی تعداد 20 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ تاہم سورہ مائدہ میں ان کی رقیق القلبی کی تعریف بیان کی گئی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے اس چیز کو سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا۔ جب ابو جہل وغیرہ کو حبشہ کی ان لوگوں کی آمد کی خبر ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو ابھی تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا یہاں واقعی کوئی نبی آیا بھی ہے یا نہیں؟ مگر ایمان قبول کر کے جا رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہی جواب دیا تھا جو آگے اسی درس میں آ رہا ہے، یعنی ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں ہے، تمہارے کام تمہارے لیے ہے اور ہمارے کام ہمارے لیے ہے،
تم جہالت پہ قائم رہو، ہم تو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھ کے سنایا جاتا ہے ان کو، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، کیونکہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے، یعنی ہمارا اس کتاب پہ بھی ایمان ہے، اور جس نبی پر یہ کلام اترا ہے، جس نبی پر یہ کلام اترا ہے، ہم اس کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ پہلے وہ سابقہ دین پہ ایمان رکھتے تھے، مگر جب اللہ کا آخری نبی آ گیا تو اس کو تسلیم کیا اور اس پہ نازل ہونے والی کتاب کو مانا، اس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے صبر اور استقامت کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑا اور اللہ کے سچے دین پہ جمے رہے، یہ لوگ دوہرے اجر کے مستحق ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس لونڈی تھی، اس نے اس کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کیا، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ بحیثیت لونڈی بھی اس سے استفادہ کر سکتا تھا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا، وہ شخص بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے جو کسی کا غلام ہے، آقا کی خدمت بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دیتا۔ تو فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ پہلے نبی اور پہلی کتاب پہ ایمان رکھتا تھا، جب اللہ کی آخری نبی آیا، اس کی آخری کتاب آئی تو وہ ان پہ بھی ایمان لایا، یہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ شیخ ابن عربی یہ بات اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اہل کتاب کو دوہرا اجر اس وجہ سے ملے گا کہ پہلے وہ اپنی نبی اور اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ آپ پر اور قرآن مجید پہ بھی ایمان لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سابقہ انبیاء کے مصدق ہے، لہذا آپ کے ضمن میں بھی اپنے نبی پہ ایمان لانا ثابت ہوا۔ آخری امت کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تمام نبیوں پہ ایمان لائے، کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے۔ تو بہرحال اہل کتاب کا اپنے نبی پہ 2 مرتبہ ایمان لانا ثابت ہوا، لہذا انہیں دوہرے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ ان لوگوں کی ایک اور صفت یہ بیان کی گئی ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور ہٹاتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، مطلب یہ کہ ایسے لوگ برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے بھلائی سے دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بلا شبہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر یہی چیز ایمان قبول کرنے کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی برائی کا کام ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ برائی کے بعد نیکی کرو گے تو برائی مٹ جائے گی۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹھا دیتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے برائی کے بدلے نیکی اختیار کرنے کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا جو لوگ دوہرے اجر کے مستحق بنتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو حلال روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ حکم صرف اہل کتاب کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے۔ انفاق فی سبیل اللہ جزو ایمان ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے فرائض کو پورا کیا جائے، فرائض کو پورا کیا جائے گا، پھر واجبات اور مستحبات وغیرہ۔ ان اخراجات میں زکوٰۃ کو اولین حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب پہ فرض قرار دی ہے۔ اس کے بعد صدقہ فطر ہے، قربانی ہے۔ جن لوگوں کے حقوق تم پر حقوق واجبہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے حقوق ادا کرو، حج اور عمرہ کے لیے خرچ کرو، مسافروں، غربا، مساکین اور ناداروں کی خبر رکھو۔ خرچ کی یہ تمام مداد قرآن مجید اور احادیث نبوی میں مذکور ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کن امور پہ خرچہ ضروری اور کون سی جگہ حرام ہے۔
ظاہر ہے کہ لہو و لعب، کھیل کود، اسراف تبذیر، رسم و رواج اور شوبازی کے لیے اخراج کرنا کچھ مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا وبال ہوگا۔ گویا ناجائز مقامات پہ خرچ کرنے سے دین اور دنیا دونوں برباد ہوئے۔ بہرحال جس خرچ کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ جائز اور امور ضروریہ کے اخراجات ہیں۔ دوہرے اجر والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کسی بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یوں کہتے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ہم تمہاری لغویات میں حصہ نہیں لیتے، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا نیکی کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ یہ لوگ یوں کہہ کر فضولیات سے بچ نکلتے ہیں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کی تلاش میں نہیں رہتے، یعنی نہ ہم ان کو منہ لگاتے ہیں اور نہ ان سے الجھتے ہیں۔ سلام جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ملاقات کا کہ دو مومن آپس میں ملتے وقت السلام علیکم کہتے ہیں، اور دوسرا سلام متارکت کہلاتا ہے۔ ایک سلام ملاقات ہوتا ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ سلام متارکت، جس سے علیحدگی مراد ہوتی ہے کہ ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، نیک اور بد اکٹھے نہیں چل سکتے، لہذا ہم تم سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی بات کو سننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر ہمارا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ساری مخلوق ہدایت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات آپ کے دائرۂ کار میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں اسے راہ راست پہ نہیں لا سکتی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ راہ راست پہ لاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کی۔ اسے علم ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کی استعداد کون رکھتا ہے، کون اس سے محروم ہے۔ صحیح احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین خواہش کے باوجود اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ ابو طالب کے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے موجود تھے۔ آپ نے آخری کوشش کی اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ مگر اس نے یہ دعوت قبول نہ کی بلکہ انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ ہی مرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا کیونکہ ابو طالب نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا تھا، 8 سال کی عمر میں آپ کو کفالت میں لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال بھی پائے، نبوت کے اظہار میں آپ کا ساتھ بھی دیتا رہا، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں آپ کے خاندان کے ہمراہ 3 سال تک نظر بند بھی رہا، مگر خاتمہ کفر اور شرک پر ہی ہوا، ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ابو طالب نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کے عالم میں فرمایا کہ میں تیرے لیے اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں، لا استغفرن لک، کہ تیرے لیے بخشش کی دعا ہی کروں جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ نہ تو یہ نبی کی شان ہے اور نہ کسی دوسرے مومن کی کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد کہ ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، مطلب یہ کہ اگر کسی کا باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، چچا، بھتیجا کوئی بھی ہو، اگر اس کا خاتمہ کفر، شرک پر ہوا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے۔ ہاں اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر نبی کی دعا بھی مقبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب راہ راست پہ لانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر کوئی ولی، بزرگ، پیر کیا کر سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ پیر کا دامن پکڑ لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔
جب اخلاق نہیں ہوں گے، اعمال نہیں ہوں گے تو بیڑا کیسے پار ہوگا؟ مرشدان برحق کا کام سیدھا راستہ بتانا ہے، لوگوں کی تربیت کرنا ہے، حق اور باطل سے روشناس کرانا ہے، لیکن منزل مقصود تک پہنچانا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ منزل مقصود تک پہنچانا یہ کن کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ منزل مقصود تک پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم رہنے والوں کے ایک حیلے بہانے کا ذکر کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ وقالوا ان نتبع الہدى معک، وہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنے سرزمین سے، یعنی اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہمیں مخالفین سے اپنی جانوں اور مال کا خطرہ ہے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ یہ قبول حق سے انکار کا محض ایک بہانہ تھا، ورنہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ بعض مشرکین نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ برحق ہیں، مگر ہم ایمان لا کے سارے عرب کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتے، اطراف کے سارے قبائل ہم پہ چڑھائی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں حرم کے اندر امن کی حالت میں جگہ نہیں دی؟ سورۃ القریش میں بھی ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ نے قریش کو لوگوں کے ساتھ مانوس کر دیا تھا، وہ موسم گرما اور سرما میں سفر کرتے تھے مگر انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے ہی معمون نہیں کر دیے، بلکہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بلکہ انہیں بھوک کی حالت میں کھانا بھی کھلاتا ہے اور خوف سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں سرزمین عرب میں امن اور امان کی حالت اس قدر خراب تھی کہ 8 ماہ تک لوٹ مار کا بازار گرم رہتا، کوئی شاہراہ محفوظ نہیں تھی، ہر طرف ڈاکوؤں کی عملداری ہوتی، جو ہی کوئی قافلہ حد پہ چڑھ جاتا لوٹ لیا جاتا، مقابلہ ہوتا، قتل و غارت ہوتی۔ اس طرح سال کا 2/3 حصہ غیر محفوظ رہتا۔ صرف 4 حرمت والے مہینے ایسے تھے جن میں لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا بند ہوتا تھا۔ عام طور پہ تجارتی قافلے انہی مہینوں میں سفر کرتے تھے۔ اس کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ یمن کے اطراف میں رہنے والے قبیلے قیس کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہمیں آپ تک پہنچنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے راستے میں قبیلہ مزر ہے، اس کے کافر حرمت والے مہینوں کے علاوہ ہمارے راستے میں ہمیشہ مزاحم ہوتے ہیں، لہذا آپ ہمیں کوئی جامع معنی تعلیم ارشاد فرما دے تاکہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور بار بار آپ کی خدمت میں نہ آنا پڑے۔ اس تمام تر افراتفری کے باوجود مکے کی سرزمین ایک ایسا خطہ تھا جو سارا سال مامون رہتا تھا۔ بیت اللہ شریف کی حرمت کی وجہ سے لوگ سارے حرم شریف کا احترام کرتے تھے، یہاں کسی قسم کا جنگ و جدال یا لوٹ مار نہیں ہوتی تھی۔ بیت اللہ شریف ہی کے حوالے سے پورا عرب اس کے متولیان قریش کا بھی احترام کرتے تھے، ان کو پیرزادے مانتے تھے، ان کی عزت کرتے، سارا سال یہ جہاں جانا چاہتے انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کے تجارتی قافلے بھی بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جواب دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اگر ایمان لے آئے تو عرب قبائل ہمیں کھا جائیں گے، بھلا یہ بتاؤ کہ اب تمہاری حفاظت کون کرتا ہے جبکہ پورے عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے؟ فرمایا کیا ہم نے تمہیں امن والے حرم شریف میں جگہ نہیں دی جس اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے؟ کیا وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یاد نہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جو لوگ بیت اللہ کی حرمت کے در پہ ہوئے تھے انہیں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے تباہ کر دیا، اور نہ صرف بیت اللہ کی حفاظت فرمائی بلکہ تمہارے اوپر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو اب تم کیسے کہتے ہو کہ صرف ایمان لانے کی وجہ سے مارے جاؤ گے؟ فرمایا یہ وہ حرم پاک ہے
युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़न मिन लदुन्ना, कि जिसकी तरफ हर किस्म के फल खींच खींच के लाए जाते हैं। मक्के का इलाका बिल्कुल बिल्कुल बेआब हो गया, खुश्क पहाड़ है जहाँ न कोई दरख्त न सब्जा है, बस चलचलाती धूप और सड़ते हुए पहाड़। इस तरह के इलाके में हर किस्म के फलों की फरावानी सिर्फ ताईद खुदाबंदी से मुमकिन है। ये दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का समरा है, जो उन्होंने हज़रत हाजिरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस मकाम पर आबाद करते हुए की थी। वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून, परवरदिगार इन्हीं फलों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें। आपने ये भी दुआ की कि परवरदिगार इस घर को अमन वाला बना दे। वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यहाँ के रहने वालों को फलों का रिज़्क़ अता फरमा जो इनमें से ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलबत्ता काफिरों को भी कुछ फायदा पहुंचाऊंगा, सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार, और फिर घसीट कर जहन्नुम में दाखिल करूंगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का को याद दिलाया। कुरैश मक्का को क्या किया? याद दिलाया। तो उसने पहले ही न सिर्फ अमन दे रखा है, बल्कि तुम्हारी रोजी का बंदोबस्त भी कमाल दर्जे का कर दिया है। अब ईमान की अदम कबूलियत का तुम्हारा कोई हीला बहाना काबिल कबूल नहीं है। वलकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते, समझ नहीं रखते। वो अपनी लाइल्मी और बेसमझी की वजह से ही बहाने तलाश करते हैं। फरमाया अगर तुम कुफर और शिर्क को छोड़ के ईमान और तकवा का रास्ता इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला पहले से कहीं बढ़ के तुम्हारी हिफाजत करेगा, क्योंकि उसका फैसला है वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अच्छा अंजाम मुत्तकियों के लिए ही मखसूस है। अच्छा अंजाम मुत्तकियों के लिए ही मखसूस है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने नाशुक्र गुजारों को सजा देने का कानून बयान फरमाया है। वकम अहलकना मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा, और कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक किया जो अपनी मईशत में इतरा गई थी। बतर का माना अकड़ और तकब्बुर होता है। मतलब यह है कि वो लोग ऐश ऐशत की जिंदगी गुजारने की वजह से गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो चुके थे। वो आसूदा जिंदगी का शुक्रिया अदा करने की बजाय अपने गुजरान पे इतराने लगे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया। अल्लाह ताला ने मक्का वालों को तंबीह फरमाई है कि देखो हमने बहुत सी कौमों को हलाक किया है। फतिल का मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम इल्ला कलीला, ये उन हलाक शुदगान की रहाइश गाहें हैं जिनमें उनके बाद बहुत कम ही रहाइश इख्तियार की गई है। साबिक़ा अक़वाम के अक्सर महल्लात खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। कौम समूद के खंडरात आज तक मौजूद है, मगर वहां कोई रहाइश नहीं, मगर वहां पे आज कोई रहाइश नहीं है। यानी वो लोग तो सफ़े हस्ती से मिट गए, वो मगरूर लोग। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, अब हम ही उनके वारिस है, रहे नाम अल्लाह का। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने हलाकत अक़वाम की हिकायत पे हिकमत भी बयान फरमाई। वमा कान रब्बुका मुहलिकल क़ुरा हत्ता यबअस फी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना, और तेरा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं करता जब तक कि उनकी मरकजी बस्तियों में रसूल न भेज दे जो उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए। तारीख शाहिद है कि जब कौम लूत को अल्लाह ने तबाह किया तो उनकी मरकजी बस्ती सद्दूम में लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने साल साल तक हक की तबलीग अदा किया, मगर कौम न मानी, आखिर तबाह हुई। इसी तरह मतियन, वादी कुरा और तबूक वगैरह की बस्तियों में अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को भेजकर लोगों को खबरदार किया। यमन के मुतमद्दिन इलाके में हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हर कौम की मरकजी बस्तियों में अपने पैगंबर या उनके नाइबीन भेजकर हुज्जत तमाम की, और फिर जब वो राह रास्त पे ना आए तो आज़ाब इलाही ने उनको पकड़ लिया। सूरह बनी इसराइल में फरमाया है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, हम किसी को अजाब नहीं देते जब तक वहां रसूल ना भेज लें और अच्छी तरह से बात समझा ना दें। अल्लाह तआला ने बदर वालों के बारे में फरमा दिया लियहलिक मन हलक अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्य अन बय्यिना, बात पूरी तरीके से वाज़ेह हो चुकी है। अब जिसको हलाक होना है वो खुली दलील के साथ हलाक हो, और जिसे जिंदा रहना है वो खुली दलील के साथ जिंदा रहे। मतलब ये कि अल्लाह ताला किसी को बिला वजह हलाक नहीं करता,
بلکہ ہلاک ہونے والی قوم خود اپنی کرتوتوں کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے باشندے جو تھے وہ ظالم لوگ تھے۔ سورہ ہود میں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا پروردگار کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے باشندے اصلاح پذیر ہو، صرف ظالموں کو ہی ہلاک کیا جاتا ہے۔ جن پرانی قوموں کی ہلاکت کا ذکر قرآن مجید یا تاریخ میں مذکور ہے وہ ظالم لوگ تھے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراہیم، اسی طرح بابلی، عراقی، سب جو ہے وہ ناہنجار تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ قریش مکہ نے بھی اپنے نبی کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا، حتیٰ کہ انہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ یہ سب مجرم اور سخت گنہگار لوگ تھے جو ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اقوام کی یہ حکمت بھی بیان کر دی ہے۔ وہ آگے ارشاد ہوا کہ جس دنیا کی خاطر تم نے ایمان کو قبول نہیں کیا، یہ ایمان نہیں قبول کرتے، اس کی حیثیت تو یہ ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، کہ تمہیں جو چیزیں بھی دی گئی ہے وہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کا سامان اور اس کی زینت ہے۔ اس مادی حیات کی ہر چیز عارضی ہے، اس سے چند روز تک ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہے۔ صاحب تفسیر کشاف نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے المؤمن يتزود المنافق والمنافق يتزين والكافر يتمتع، المؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع، کہ مومن آدمی دنیا میں صرف توشہ اختیار کرتا ہے یعنی بقدر ضرورت رہتا ہے، اور منافق زیب و زینت میں مشغول ہوتا ہے، اور کافر جو ہے وہ خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل کردار تو مومن کا ہی ہے جو اس دنیا کو عارضی سمجھ کے صرف ذات راہ پہ ہی قناعت کرتا ہے اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ منافق اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور کافر تو اول اور آخر دنیا کو ہی سمجھ لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، پھر وہ جانوروں کی طرح کھانے لگتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی کھانا اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ مگر یہ چیزیں ان کی زندگی تک ہی محدود ہوتی ہے، جب موت آ جاتی ہے تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں المنافق لقاف والمؤمن وقاف، یہ منافق نگلنے والا ہوتا ہے، لقاف کا معنی ہوتا ہے نگلنے والا، والمؤمن وقاف، اور مؤمن جو ہے رکنے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ منافق آدمی کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے وہ حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر اس کو کھا لیتا ہے، جبکہ مومن آدمی کھانے سے پہلے رک کر دیکھ لیتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی کیا حیثیت ہے۔ جب تک تسلی نہ ہو مومن آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ دریافت کرتے کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اگر ہدیہ ہوتا تو قبول فرماتے اور تناول فرماتے، اگر صدقہ ہوتا تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ گویا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام میں امتیاز کرتا ہے۔ مومن اس بات میں غور کرے گا کہ اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کا مکان اور اس کے دیگر لوازمات جائز ذرائع سے حاصل ہوئے یا ناجائز ذرائع سے۔ مومن ہر کام کرنے سے پہلے وقوف کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور پھر عملی قدم اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کا متاع تو اسی دنیا تک محدود ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی عارضی مال و متاع کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے مقامات اور انعامات دیر پا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی محفلیں، یہاں کی رونقیں، کھانے، لباس، عمارات، ہر چیز فانی ہے، لہذا انسان کو دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ صرف ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان کا آخری مقام اللہ کے پاس ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا اور آخرت کا تقابل پیش کر دیا ہے، اب غور اور فکر کر کے ان میں سے انتخاب کرنا تمہارا کام ہے۔ دنیا کی زندگی پر مفتون ہو کے، عاشق ہو کے آخرت کو بھول جانا یہ بدبختی کی علامت ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی ان باتوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں ہمیں مہارت تامہ نصیب فرما دے، اور ہمیں ان علوم کی ایسی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیں جو امت کی ضروریات کو پوری کر سکے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ضروریات کو پوری کر سکے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا دینی مرکز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جو عالم اسلام کے لیے مرکز رشد اور ہدایت بن سکے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کر سکے، عالم اسلام کی قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور قیامت تک اس کے فیوز، برکات، انوارات قائم دائم رہے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کی اولاد کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین اور ایمان کے ساتھ قائم دائم رکھے، دین کا خادم بنائے، اور ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما دے، وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں عزت اور احترام کے ساتھ ہمیں حلال رزق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔